بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد شہدائے ختم نبوت زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میات الف الف مرات وبارک وسلم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن یا الہی تو ہمیں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں صداقت کی منزلت تو مجھ سے مت پوچھ انہی کے در دولت پہ دلہا رسول بنتے ہیں انتہائی قابل صادق کرام رونق محفل شمع محفل اساتذہ العلماء فخر المدرسین پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد شفیق رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ مجاہد اہل سنت عزت مآب محترم جناب راہنہ سہیل عباس صاحب معزز محترم علماء کرام سامعین و حاضرین و ناظرین اللہ کا الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان مبارک کلمات الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نوکر آل اصحاب دہاں کرا ذکر دوہاں دا گلی گلی
ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قیامت کے دن بخشش یا نجات اسی کی ہوگی جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ حضور کے غلاموں نے پوچھا کہ سونیا کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا من الشرق الی الغرب، مشرق سے شروع ہوگا مغرب تک جائے گا۔ محبوبہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا جھنڈا ہے؟ فرمایا اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آقا آپ اپنا جھنڈا خود اٹھائیں گے؟ اس کا جھنڈا ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔ آقا آپ اپنا جھنڈا خود اٹھائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، میں تو گناہگاروں کی تلاش میں ہوں گا۔ تو سویا پھر جھنڈا کون اٹھائے گا؟ فرمایا من حاملہ فی البدر، میرا جھنڈا وہ اٹھائے گا جس نے میرا جھنڈا بدر میں اٹھایا۔ سنیوں میں عقیدے کی بات کرنے والا ہوں، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور حضرت صاحب کے سائے میں ذرا پوری توجہ رکھنا۔ آقا کون اٹھائے گا؟ فرمایا من حاملہ فی البدر، جس نے میرا جھنڈا بدر میں اٹھایا۔ سونیا وہ کون تھا؟ فرمایا من حاملہ فی الاحد، جس نے میرا جھنڈا احد میں اٹھایا۔ پیارے وہ کون تھا؟ فرمایا من حاملہ فی الخندق، جس نے میرا جھنڈا خندق میں اٹھایا۔ آقا وہ کون تھا؟ فرمایا من حاملہ فی الخیبر، جس نے میرا جھنڈا خیبر میں اٹھایا۔ آقا وہ کون تھا؟ فرمایا جو ہجرت کی رات میرے بستر پہ سو رہا تھا۔ آقا وہ کون تھا؟ فرمایا جو فتح مکہ کے روز میرے کندھوں پہ چڑھا ہوا تھا۔ سونے وہ کون تھا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، وہ کعبے کا گوہر ہے، وہ بطول کا شوہر ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ شیر خدا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے پڑھی تو سیدنا صدیق اکبر، سنیوں کے صدیق اکبر، اپنے پیارے مصلی سے اٹھے، حضرت ابو بکر کو چھاتی سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، حضرت علی کو چھاتی سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا واہ علی تجھے مبارک ہو کہ تجھے نبی نے جھنڈا دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے اور حضرت صدیق اکبر کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے پیارے مجھے مبارک اس بات کی کہ مجھے نبی نے جھنڈا دیا، تجھے مبارک اس بات کی تجھے نبی نے مصلی دیا۔ ہم نبی کے جھنڈے کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے مصلی کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور مصلی بھلائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف مصلی بغل میں دبائے ہوئے ہیں اور جھنڈا بھلائے ہوئے ہیں۔ ہم نبی کے جھنڈے کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے مصلی کو بھی مانتے ہیں، ہم جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، ہم مصلی والے کو بھی مانتے ہیں۔ اور مصلی بھی دیا کہ ایسا دیا کہ پھر کائنات نے دیکھا کہ میرے نبی نے کیسے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ تھوڑی ابتدا سے شروع کریں تاکہ آگے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ دنیا مرتی ہے عہدے کے لیے، دنیا مرتی ہے کرسی کے لیے، دنیا قربان اور وارے وارے ہوتی ہے۔ عزت کے لیے لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں، عہدے کے لیے لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں، ساری قربانیاں، ویر بھی کماتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھنا یہ صدیق کون صدیق ہے، یہ ابو بکر کون ہے، یہ صدیق اکبر کون ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مکے کی عدالت کی سب سے بڑی چیف جسٹس کی جو پوسٹ تھی، قاضی اور قضات کی جو کرسی تھی، اس کرسی کا مالک سیدنا صدیق اکبر۔ قتل کے فیصلوں کے مقدمے حضرت ابو بکر صدیق کرتے ہیں، 302 کے مقدمے کا فیصلہ صدیق اکبر کرتے ہیں۔ جب تک ابو بکر کی مہر نہیں لگتی تب تک کوئی فیصلہ مکمل نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، شرے راہ ایک دن ابو جان آ گیا، کہنے لگا ایک
بات تو بتائیں، کتنی دیر ہو گئی تبلیغ کرتے ہوئے، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ فرمایا خدیجہ تو کبریٰ نے کلمہ پڑھا۔ کہنے لگا وہ تو بیوی ہے، جیسے شوہر کہے گا بیوی مان جائے گی، یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، کوئی اور بتاؤ۔ فرمایا علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا۔ کہا اگرچہ بچہ ہے پھر بھی، اگرچہ سچا ہے پھر بھی 8 سال کا بچہ ہے، کوئی بڑا بتاؤ۔ فرمایا بلال نے بھی تو پڑھا ہے۔ کہنے لگا وہ تو غلام ہے، کوئی ایسا مرد بتاؤ جو عاقل بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو قبیلے کا سردار بھی ہو، جو قوم کا لمبردار بھی ہو۔ اب توجہ کرنا ذرا، لمبردارو میری بات کو غور سے سنو۔ جب مکے کی گلی میں رب کے یار کو، امت کے غمخوار کو، کل نبیوں کے سردار کو، اس ختم نبوت کے شاہ سوار کو، ارے لوگوں شاہ ابرار کو، جب کافروں کے سردار نے تانا دیا نبیوں کے سردار کو کہ کوئی ایسا مرد بتاؤ جو عاقل بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو قبیلے کا سردار بھی ہو، جو قوم کا نمبردار بھی ہو، تو سیدنا صدیق اکبر آپ کرسی عدالت سے اٹھے، اسے پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا اور مکے کے چوک میں آ گئے۔ فرمایا اے مکے والو، مجھے جانتے ہو؟ ابو بکر میرا نام ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، میں قبیلے کا سردار بھی ہوں، قوم کا نمبردار بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، مکے کی عدالت کا سب سے بڑا قاضی القضات اور چیف جسٹس بھی ہوں۔ آج سن لو، قسم ہے رب کائنات کی عزت کی، جب تک ابو بکر کے جسم میں جان ہے یہ محمد عربی کے نام پہ قربان ہے۔ دنیا مرتی ہے عہدے کے لیے، صدیق نے عہدہ پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا۔ فرمایا عہدہ نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے، مال نہیں چاہیے، معبود کی رضا چاہیے۔ اتنا مارا مکے کے کافروں نے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اہل خانہ نے اٹھایا، وہ لے کے گھر آ گئے۔ جب ہوش آیا تو ماں کہتی ہے میرا پتر میں صدقے جاؤں، میں وارے جاؤں۔ ظالموں نے اتنا مارا میرے لال کو لو لوہان کر دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، کیوں جی؟ ماں کا دل تو، ماں کے سینے میں ایسی ممتا ہوتی ہے کہ جس کی مثل دنیا میں مثال کوئی نہیں ہے۔ تو ماں کو تڑپ رہی تھی، وارے وارے جا رہی تھی، اور میں قربان جاؤں اپنے لال پہ، اور میرے لال کو، میرے بچے کو انہوں نے اتنا مارا کہ لو لوہان کر دیا اور میرا بچہ بھی ہوش ہو کے گر پڑا۔ ماں یہ باتیں کر رہی تھی، اپنے دل کی باتیں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کے کر رہی تھی۔ ادھر بیٹا آنکھ کھولتا ہے، کہتا ہے اماں میری بات چھوڑ، مجھے یہ بتا حضور کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتا میرے حضور کا کیا حال ہے۔ اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ راہ دیکھدا نہ قرا دیکھدا۔ یہاں بیٹھ کے عشق کا نعرہ لگانا بڑا سوکھا ہے، یہاں بیٹھ کے عشق کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ، نوٹوں کی حضور بارش بھی کرتے ہیں، پھولوں کی بتیاں بھی برساتے ہیں، دنیا ہاتھ بھی چومتی ہے، 12 قسم کے کھانے پکا کے بھی آگے رکھتی ہے، مگر یاد رکھو عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پیوے، پر عاشق پیندہ مر کے، پر عاشق پیندہ، کیوں جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پر عاشق پیندہ، پر عاشق پیندہ مر کے۔ کہاں اماں میری بات چھوڑ، مجھے یہ بتا حضور کا کیا ہے۔ ایک بار عرض کی سونے اجازت ہو تو شہر نہ چھوڑ جائے۔ وطن چھوڑنا کوئی اتنی آسان بات ہے؟ گھر چھوڑنا پھر تو سوکھا کام ہے، اور پھر اس کے لیے کہ جس کی تجارت کے ڈنکے مکے سے لے کر ملک شام تک بجتے ہوں، اور ملک شام کے نام پر تاجر بھی جانتے ہوں کہ مکے میں ایک تاجر ہے ابو بکر جس کا نام ہے، جو اس سے سودا کرتا ہے وہ بڑے وقتوں والا ہو جاتا ہے، بڑے نصیبوں والا ہو جاتا ہے۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ نہیں، ابو بکر ابھی وقت نہیں آنے۔ اکثر صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کافی صحابہ پھر آگے ہجرت کر گئے، وہ ہجرت کرتے گئے۔ ابو بکر کے لیے میرے نبی نے کیا احکامات ارشاد فرمائے؟ فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، ذرا صبر کر، مجھے اس کے حکم کا انتظار ہے، جب اذن آئے گا نا پھر چلے جائیں گے، اور تو اور میں ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اور میں ہم دونوں، ہاں جب جائیں گے نا ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ نیازی صاحب وہ ہمارے پرانے جو شاعر تھے، کمال کی بات کی، آپ فرماتے ہیں کوئی فضل کتے رہے یار گیا، لوگ کہتے ہیں 8 4 یار کا
یار کو لے کے جانا ہے نا. ہاں ابو بکر تو میرا غلام بھی ہے, تو میرا امتی بھی ہے, تو میرا یار بھی ہے, کٹھے جائیں گے. جب جائیں گے تو کٹھے جائیں گے. اب حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا, علی جی سونیا, فرمایا تو میرے بستر پہ لیٹ جا, یہ مزمل کی کاری کملی تو اوپر اوڑھ لے, میں ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں, تو کل امانتیں دے کے آ جانا. مولا علی المرتضیٰ آپ نے مزمل کی کالی کملی اوپر اوڑھی, آپ سو گئے. کسی نے پوچھا علی زندگی میں کبھی چین کی نیند آئی؟ فرمایا اس رات آئی تھی جب یار نے کہا تھا نا تو کل آ جانا. علی وہ کیسے؟ کافر تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے, ڈر کوئی نہیں آیا. فرمایا ڈر کس بات کا تھا؟ حضور نے کہہ تو دیا تھا کہ کل آ جانا, کہہ تو دیا تھا حضور نے کہ کل آ جانا, کہہ تو دیا تھا کہ کل آ جانا. جب حضور نے کہہ دیا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن شیعہ وہابی دا بیان چنگا لگ رہی. ہاں جی, ساڈے نبی دی زبان میرے اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں تیرے منہ سے نکلی جو ہو کے رہی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. فرمایا تیرے منہ سے جو محبوبہ یہ بات نکل گئی تھی, جب تیرے منہ سے نکل گئی تو جو آپ نے کہہ دیا وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا, وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا. تو امام الانبیاء, اب توجہ کرو, جس کے دروازے پہ رب ساری مخلوق کو بلاتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا, جب جانوں پہ ظلم کر لو نا تو کوئی راہ نہ ملے نا تو میرے یار کے در پہ آ جاؤ, میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ. آج وہ محبوب کدھر جا رہا ہے؟ ہجرت کی رات. توجہ کرو, کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت اور ضروری ہے. وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں, ہر قبیلے کے سردار, ہر قبیلے کے سردار کے ساتھ 5 اس کے گھر کے افراد چاروں طرف گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں, تلواریں ننگی بالکل تیار, کمانوں میں تیر کسے ہوئے ہیں, نشانہ باندھا ہوا ہے حضور کے در دولت کی طرف, میرے نبی کے آشیانے کی طرف, حضور کے کاشانے کی طرف, حضور کے آستانے کی طرف. اللہ کے محبوب نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا, ادھر کافر, ادھر کافر, ادھر کافر, چاروں طرف کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے. آئے مقام والے, آپ بتانا ذرا, تو نے حکم دیا کہ محبوبہ ابو بکر کو لے کے چلا جا, یہاں سے نکلو, یہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں, اس کا حل کیا کریں, اس کا کیا حل کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا, سونیا میں نے تجھے قرآن دیا اور تجھے صاحب قرآن بنایا, پڑھ کے پھونک مارنا تیرا کام ہے, ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لینا میرا کام. حضرت کبھی یہ پھونک مارتے ہیں تو بے نور آنکھوں میں نور آ جاتا ہے, کبھی یہ پھونک مارتے ہیں تو دیکھنے والی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پھونکوں سے کیا کرتے ہو, پھونکوں سے کیا ہوتا ہے, یہ پھونکوں کے مسئلے نہ سناؤ, یہ نہ سمجھاؤ. میں کہتا ہوں عقل کے اندھے ذرا قرآن کی پڑھ تو صحیح ہے, ذرا ایسے کام تو نہیں چلے گا. آنا پڑھ ذرا قرآن. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, یہ پڑھا ریت کی مٹھی یا مٹی کی مٹھی بھرے, اس پہ مارا پھونک, جب پھونک مارا یوں کر کے پھینکی نہ جب حضور نے مکے کے کافروں کی طرف, جس کے سر پہ پڑی, جس کے بدن پہ پڑی, اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضور درمیان میں سے گزر گئے, کسی کو نظر نہ آیا. کوئی دیکھ سکا جی, وہ بولو جی, کوئی دیکھ سکا؟ حضور درمیان میں سے گزرے نا, کسی کو نظر آئے؟ کوئی کافر حضور کو دیکھ, اولاد آج کہتی ہے کہ اگر حضر و ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں تیرے بڑوں دوست نظر نہ آئے, مجھے آج کیسے نظر آئے؟ دیکھنے کے لیے تو آنکھ ہونی چاہیے, اور دیکھنے میں بھی حضرت بڑا فرق ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے, کسی نے کسی نظر سے دیکھا, کسی نے کسی نظر سے دیکھا. دیکھا صدیق اکبر نے میٹھا, دیکھا ابو جہل نے میٹھا, ابو بکر نے دیکھا, ابو جہل نے بھی دیکھا. ابو جہل دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ تو بس بشر ہے. ابو بکر نے دیکھا, کہا ہے بشر مگر سایہ نہیں ہے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا اس کا تو جسم بھی ہے. صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا ہے جسم مگر مکھی نہیں بیٹھتی. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا اسے پسینہ بھی آتا ہے. ابو بکر نے دیکھا تو کہا ہے پسینہ مگر خوشبو آتی ہے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے. صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا یہ سب میں مثال بھی تو رکھتا ہے. ابو جہل نے دیکھا
پھر گل سننا کیوں جی حضرت صاحب نے میرے سایہ رہ کے بیٹی دلی بچی گل کے ہوتی نہیں حضور درمیان میں سے گزر گئے کسی کو نظر بولو جی آئے نظر اولاد آج کہتی ہے نظر نہیں آتے ان کے بڑوں کو اس دن نظر نہ آئے آج کیسے نظر آئیں گے دیکھنا ہے تو آپ پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں پہلے آنکھ میں رنی والی لے گیا کیوں جی سبحان اللہ آج مرحبا کی فرمایا آپ نے وقت چند وزر شاشانی ہے تو متھے چمچی لاج ہوچی بولو مخمور رکھا ہے مادو بھریاں سبحان اللہ ما آجمانا کا ما آشانا کا ما آکمانا کا کتھے میر رہی کتھے تیری سنا گستاخ رکھا کتھے جانا گستاخ کسی پوچھیا نا حضور اے دسو تے سینا جی آقا نو بیٹھیا جوتے یہ حضور کمیں دسان کٹے کو سونے سان کمیں لے دلا کمیں کرتے سان حضور بول لے کمیں سان پر میں چلتا رہے سجنا ڈھولن دی چپ کر میرے لیے ایتھے جانو ہاں جی جنہیں کچھ نظر آ جاتا ہے پھر انہیں چپ لگ جاتی ہے پھر انہیں نہیں سمجھ آئی انہیں عارفوں کے سلطان نے دیکھا تو کیا فرمایا لفیتا نے میرا جگر چشمہ ہو گئے تو میں مرشد ویک نہ رچا ہوں فرمایا سارا وزن رکھ بڑھ جائے نہ میرا تھانگی لوڑے نہ پیرا نہیں لوڑے نہ سر کی لوڑے نہ سینے کی لوڑے کسے شاید کی لوڑ نہیں بس آنکھ دی لوڑ ہے یار نو بیٹھنے کو بعد ہارے ہو گیا فرمایا لفیتا نے میرا جگر چشمہ ہو گئے تو میں مرشد ویک نہ رجا ہوں تو اتنا نٹھیا میں نو صبر پہ آگے پھر میرے خیال آیا وہ سلطان بہو کے تک نال ساڈا کی بڑھنا پہلا تے فرمایا نا میں آنکھ بن جاواں تے پھر سوچا ایک تک نال ساڈا کی بڑھنا ہے اسی تے عاشق لوگ ہاں ساڈا تک نال کی بڑھنا ہے فرمایا میں لوگ دے گوڑے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو تے اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے میں اور کتے والے بچا ہو تے مرشد دا دیدار ہے واہو میں نو لاکھ کروڑا بچا ہو مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لاکھ کروڑا جب مولانا جامی نے دیکھا کہ آپ نے حل کر دیتی خلاف رسول کا مقام تے جب کمال کر دیتی سمجھ آگے اے الفاظ نے مختصر ترجمہ ہو سکتا تشریح نہیں ہو سکتی فرمایا مان تو شدم تو مان شدم مان تو شدم تو مان تن شدم تو جان شدی تا کچھ نہ کوئے تو بادی عظیم من دیگرم تو دیگری سونیا میں تو ہو جاواں تو میں جسم ہو جاواں تو جان ہو جاواں تا کچھ نہ کوئے تو بادی عظیم من دیگرم تو یہ آج کی بات ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور درمیان میں سے گزر کے کسی کو نظر پھر صدیق اکبر کے پاس ہاں جی ابو بکر چلے پیارے چلے اب دونوں چلے یہ کتنا دونوں ساتھ ہے سمجھ آگی کہ نہیں ہے یہ دونوں چلے ایک رب کا ماہی ہے عرش کا راہی ہے کل نبیوں کا سردار ہے ختم نبوت کا شاہ سوار ہے ارے لوگوں کو شاہ ابرار ہے یہ وہ یار ہے کہ جس کی چور کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے یہ وہ معبود ہے اگر کاری چادر لے لے تو رب کہتا ہے یا ایوہ المزمل اگر موٹی چادر لے لے تو رب کہتا ہے یا ایوہ المدثر اگر یہ اپنا چہرہ بے نقاب کر دے تو قرآن آ جاتا ہے والضحیٰ اور اگر اپنی زلفیں اپنے چہرے پہ کر لے تو پھر رب کہتا ہے واللیل اذا سجا اگر مکے کا کوئی کافر بول کے تانا دے تو رب کہتا ہے ما بدہ کا ربوں کا وما خلا اور جب یار سے پیار کا عہد کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَلَا
سوف یؤتیک ربک فترضی، اگر یار مسکرا دے تو پھر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور جب یار کے ہاتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جب محبوب کی مار دیکھتا ہے تو کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب سونے کا سینہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور جب ذکر چھڑتا ہے تو کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک، اور جب یار کے پورے وجود کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب یار کے شہر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور محبوب کی ٹور کو دیکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں وانت حل بہذا البلد، محبوب کے زمانے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے والا عصر ان الانسان لفی خسر، اور جب محبوب کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سمجھ آ گئی؟ یہ وہ یار ہے، یہ وہ یار ہے جو تیرا میرا لاجپال ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، میرے حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن والے نے ایسے نہیں کہا تھا، فرمایا محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنے مقدر تو قربان جاواں، میں اپنے مقدر تو قربان جاواں، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، احد نال احمد پیارے چلے فرمایا چلو اب دونوں یار چلے۔ جب مکے کی وادی سے باہر آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے پاس کھوجی بھی ہیں، پاؤں کے نشان پہچاننے والے بھی ہیں، سونے اگر اجازت دیں تو میرے کندھے آ جائے، نہیں سمجھ آئی یار؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ آقا میرا کاروبار بڑا لمبا چوڑا ہے، حساب کتاب بڑا زیادہ ہے، میرے بڑے بڑے گودام ہیں، میرے کافی سارے نوکر چاکر ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری معیشت کا کیا بنے گا؟ آج آواز دی جاتی ہے نا آؤ حضور کے دین کے لیے نکلو تو سب سے پہلے مسئلہ یار آج دکان تے دوجا بھائی نہیں آیا اس وجہ سے میں آج نہیں آ سکتا، چلو آج تسی آپ ہی ٹر جاؤ نا تے خیر ساڈی بھی حاضری لگ جائے گی، آج تسی ٹر جاؤ، آج یار ملازم نہیں آیا آج میں لہذا نہیں جا سکتا، آج صاحب نے چھٹی نہیں دی تھی میں نہیں جا سکتا، اور صاحب اور دکاندارا اور بتا تو صحیح مجھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک گل نہیں کی تھی کہ سونیا میرا کاروبار بڑا لمبا چوڑا ہے، میں لوکاں نال لین دین بڑا لمبا چوڑا کرنا ہے، بڑے پیسے لینے، بڑی اگرائی کھلی میری، بڑے پیسے لینے لوکاں کو، ایتھوں لے کے ملک شام تک لوکاں میرے کو ادھار لے آئے، میں انہاں کو پیسے لینے، ابوبکر نے آخیا نہیں نہیں یار نہ جان کا موقع جو مل گیا، محبوب نے ٹرن کا موقع جو مل گیا، اگر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی بھی قضائیں ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اے کلسی جڑی مشروع تو کی تھی، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، اس عشق دی ریت تو نہیں یار سمجھ آئی تو نہیں، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، یہ ریت بڑی انوکھی ہے، نہ یہ کاروبار میں گئے، نہ دکانداری میں گئے، نہ بزنس میں گئے، نہ معیشت میں گئے، نہ پیچھے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میں گئے، نہ بڑھے ماں پیو میں گئے، نہ غلام کلوڑیاں میں گئے، عشق کہتا ہے نہیں نہیں اس عشق کی ریت انوکھی ہے، نہ یہ راہ ویکھدا نہ خورا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکاندا عاشق کا سر، نہ یہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، نہ یہ کعبہ تے نہ کیوں جی نہ یہ کعبہ تے نہ عشق یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پیچھے کیا بنے گا، وہ کہتا ہے پیچھے کو چھوڑ، پیچھے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، آج یار کے مسل کا ہوگا۔ تھوڑا آگے چلے گا سونیا میرے کندھے آ گیا، فرمایا پیارے جیسے تیری مرضی، اب توجہ ذرا، صدیق اکبر نیچے بیٹھ گئے، صدیق اکبر سارے نبیوں کے امام حضرت ابوبکر صدیق کی پشت پہ آئے، حضور نے اپنا مبارک دائیں قدم اٹھایا،
ابو بکر کے دائیں کندھے پہ رکھا، بایاں اٹھایا تو بائیں کندھے پہ رکھا، سونے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تو وہ ابو بکر کے نہیں سمجھ آئی یار، وہ ابو بکر کے سر پہ کس کے ہاتھ ہے؟ اور بولو تاجدار ختم نبوت کے ہاتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کے سر پہ کس کے ہاتھ ہے؟ تاجدار ختم نبوت کے ہاتھ ہے۔ اب صدیق اکبر نے اٹھنا چاہا تو اٹھنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا نا تو میرے نبی کے دائیں مبارک قدم کو پکڑ لیا، جب بائیں قدم آگے کیا تو بائیں قدم کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ رہنے پاکے حضور، تو ہاں سمجھیں گے کہ تاجدار اور چراغ دوگڑا نے اپنی بات، آپ کہتے ہیں کہ ہے جن کی خاک پا رخ ماں پہ لگی ہوئی ہے، ان کی لگن دل کو برابر لگی ہوئی۔ صدیق اکبر نے ایک ہاتھ میں حضور کا دایاں مبارک قدم، ایک ہاتھ میں حضور کا بایاں مبارک قدم، اب جب نیچے سے پکڑ لیے نا قدم، حضور کے پیارے اٹھو، فرمایا اٹھو، اب آپ اٹھے، پیارے چلو، فرمایا چلو، آگے چڑھائی بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، پیچھے دشمن کے آنے کا خوف بھی ہے۔ ابو بکر نے سوچا کہ ایسے کام تو نہیں بنے گا، چڑھائی بھی بڑی ہے، دشمن کے آنے کا خوف بھی ہے، پتہ نہیں بنے تو کیا بنے، چل موقع اچھا ہے، وقت اچھا ہے، ٹائم اچھا ہے، کبھی حضور کا دایاں قدم چومتے ہیں، کبھی حضور کا بایاں قدم۔ آج مولوی کہتا ہے چومنے والے مسئلے نہ بتا، عمل کی بات کر، ہم کہتے ہیں یہ ذوق تو ہم نے صدیق اکبر سے لیا ہے، تو ہمیں ہاتھ نہیں چومنے دیتا، وہ تو یار کے پاؤں بھی چوم رہے ہیں۔ پھر جب چڑھے نا اوپر، پھر جب صدیق اکبر اب چل پڑے نا، کون چلے؟ یہاں مسئلہ بھی سمجھانا ہے، کون چلے؟ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، پیر صاحب سے نہیں آپ سے بات ہوگی، رانا تنویر صاحب، سہیل صاحب، یہ آتے ہیں قاری صاحب، قاری صاحب میں نے گھر میں کرانی ہے قرآن خوانی، قرآن شریف کرنا ہے، آپ آئیں، سارے طالب علم بھی لے آئیں، بعد میں پیر صاحب آ جائیں گے، آگے کریں گے دعا۔ قاری صاحب بچوں کو کہتے ہیں بیٹا وہ سپارے پڑے ہیں الماری میں، تو وہ اٹھا لو، آپ چلو لے کے، میں بھی چلتا ہوں، نمازی بھی سارے آ جائے، تسی بھی سارے آ جائے، سارے نمازی تسی بھی آ جائے، تے آؤ چلیے انہوں نے کہا جا کے رانا صاحب کے گھر قرآن شریف پڑھی، وہ قرآن پاک ایک بچہ اٹھا لیتا ہے، وہ جو سیٹ ہے نا وہ بچہ اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ چل پڑتے ہیں، آپ گلی میں جاتے ہیں، یہاں سے ان کے گھر کا کافی فاصلہ ہے، آپ چلیں گے، جب آپ چلیں گے تو جس بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے آپ اس کو آگے چلائیں گے کہ پیچھے؟ کیوں؟ بچہ ہے جی، استاد پیچھے تے شاگرد اگے ہے کی گل ہوگی، تے جناب پیر صاحب ہونے کے پیو بھی کیوں جی؟ پیر بھی پیچھے، قاری صاحب بھی پیچھے، حاجی صاحب بھی پیچھے، تے نمازی بھی سارے، تے باقی سارے بچے چودھریاں نے بھی تے نواباں نے بھی، آج غریب کا بچہ آگے، کیوں جی؟ آج کل دسو نا جی سارے، کیوں جی؟ بھائی پیر صاحب بھی پیچھے، تے جی پیر صاحب کا پتر نالے جو بھی پیچھے، تے قاری صاحب بھی پیچھے، تے حاجی صاحب بھی، تے نمازی بھی سارے، تے حاجی بھی سارے، تے بڑے بڑے چٹیاں داڑھی نالے بابے بھی سارے، تے بچے بھی سارے، ایک نکا سارا بال اگے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ دے، اس کے ہاتھ میں جو قرآن ہے اسے، اس کی بات چھوڑ، اس کے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا اسے دے۔ صدیق اکبر نے ہجرت کی رات قرآن نہیں صحب قرآن کو اٹھا لیا، جب صحب قرآن کو اٹھا لیا اس بات کو فاروق اعظم نے دیکھا تو کہنے لگے ابو بکر صحب قرآن کو تو نے اٹھایا ہے، اب تو آگے چلے گا میں پیچھے چلوں گا۔ عثمان غنی نے دیکھا، کہنے لگے ابو بکر صحب قرآن کو تو نے اٹھایا
بچہ قرآن اٹھا لے تو اس سے آگے کوئی نہیں چلتا. تو صدیق اکبر نے تو ہجرت کی رات صاحب قرآن کو اٹھایا ہوا. اب کس کی ضرورت تھی کہ ابو بکر سے آگے چلے؟ کوئی چل سکتا تھا آگے؟ اب صدیق اکبر چلے. ابو بکر نے کہا ایسے کام نہیں بنے گا. ایک عقل ہے, ایک عشق ہے, ان کا بڑا آپس میں تضاد ہے, ان کی ہمیشہ سے آپس میں جنگ ہے. بھئی کوئی عقل مست ہے, کوئی سر مست ہے, کوئی مال مست ہے, کوئی حال مست ہے. صدیق اکبر نے کہا اب دینا ذرا عقل کو چھٹی, کیونکہ عقل کہتا ہے سوئے بازار جا, عشق کہتا ہے کوئے یار چل. یہ عقل اور شے ہے, عشق اور شے ہے. یہ گلاں بڑیاں انوکھیاں پڑھاتا ہے. مجنون نے عشق کیا نہ لیلا سے. مولانا روم مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ کتا آ رہا تھا, مجنون نے پکڑ لیا, پکڑ کے پاؤں چومے. جب پاؤں چومے تو پائے سر بوسیدہ مجنون خلق گفتہ اینچے ہوئے, گفت گاہے کی در کوئے لیلا رفتہ ہوا. لوگوں نے کہا مجنون کی ہو گیا تھا, اور واقعی تو مجنون کا جھلا ہی ہے نا. عشق لیلا نہ کر رہے تھے, پیر کتے نے چمنا ہے. اور گل کی ہے تو مجنون کہنے لگا تینوں نہیں پتا گفت گاہے کی, گفت گاہے در کوئے لیلا رفتہ ہوا. تینوں نہیں پتا کدی کدی لیلا دی گڑی چلنے لگی. ہائے ہائے کدی کدی لیلا دی گڑی چلنے لگی. تینوں نہیں پتا صدیق اکبر نے شیخ قرآن کو اٹھایا. صدیق اکبر نے شیخ قرآن کو اٹھایا تو سارے صحابہ مان گئے. سارے صحابہ کاڑے منہ نہ مننے تے نہ مننا, وہ اپنی مرضی ہے نا جی. وہ اپنے حضور نے تو فرمایا کہ جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا. ایک ابو بکر ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن خدا سے لے کے دے گا. محسن اسلام ہے سیدنا صدیق اکبر. پورے اسلام پر صدیق اکبر کے احسان ہیں. یہ وہ جب غار کے دروازے پہ گئے نا, سونے آپ یہاں رکھیں, پہلے اندر میں جاؤں گا. ابو بکر تو کیا کرے گا؟ آقا میں غار کی صفائی کروں گا. اب توجہ کرو ذرا, دیکھو ذرا. پہلے اندر میں جاؤں گا, پہلے اندر بات سمجھ نہیں آتی. پہلے اندر میں جاؤں گا, کیا کرے گا؟ آقا میں غار کی صفائی کروں گا. اب کرتے کیا ہیں؟ ابو بکر کے پاس کوئی جھاڑو تھا, مانجا آگے جھاڑو آنے ہوئی. تو جھاڑو کے بڑے علی خلف رہنا چکوار کی بولی دسو مانجا مانجے علی خلف جھاڑو کے بڑے تھا دی جھاڑو بھاری نہ کوئی بھاری, نہ کوئی جھاڑو, نہ کوئی مانجا, نہ کوئی برش. سمجھ آ گئی؟ نہ کوئی ہوش ہے, نہ کوئی ویپش ہے. آپ نے کی کیتا اپنے سر سے, اپنے سر مبارک سے نا آپ نے اپنا امامہ نہیں سمجھ آئی, امامہ اپنا اتارا, امامہ اتارا. اس سے غار کی پتہ چلا جب حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو پھر پگڑی بچائی نہیں جاتی. پگڑی بچائی نہیں جاتی. پگڑی تو آپ کے ہاں تو عجیب رواج پیدا ہو گیا. چکوال آئے ہوں پڑھے تھے تو بڑے فخر ایسا ہے, اور وہ پیر شفیع صاحب کی وجہ سے آئے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو ہوں دھبا تھوڑے تو بھی لگ گیا ہے. ایک کارک کا دھبا تھوڑے تو بھی لگ گیا. یاد ہے نہ پیرا پوری نظر نہیں ہوتے کی تھی, تو جے کردے پوری نظر تے دھبا ہے, یہ چنگا دھبا نہیں ہوا. لکھ کے دینا نا کہ ہمارا لدائق سے تعلق کوئی نہیں ہے. شرم نہیں آتی بدماشو, حضور کے نام پہ کھاتے ہو, ادھر کہتے ہو کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں وہ جہاں فدا. ادھر ہمیں یہ سناتے ہو, اور جب تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے, جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو لکھنے دیتے ہو کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت
تیرا ایکشن دا بالکل اندے تو پابندی دا تو ادھر سانا نہیں نہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یہ ادھر لکھ لکھ کے دینا میرا لبیک نہ تلک کبھی لبیک کا یقین کم کیتا ہے حضور کی عزت سے پہلا دیتا ہے سارا جلال ہے حضور کی ناموس کی گل کرنے آئے سارا جلال ہے ختم نبوت کے داخل پہ آ لبیک کا یا پہلے داری کی چوکیداری کی اے سارا جلال ہے اسی کا نعرہ اسی کا لبیک کا نعرہ فیضآباد کی پرواز جیسا اللہ کی عزت کی قسم ہے وائٹ ہاؤس کے دیوارہ بھی کمری کیا لفافے ساڑھے کلو لمیں نوٹاں دیاں میلیاں ساڑھے کلو لمیں پروٹوکول تو ساڑھے کلو لمیں ڈیمانڈا تیریاں اسی پوریاں کریے اور تم تک اسے پوئے کے مجھا بارا ناس میں نہ رکھنا تو وہ زندگی صلاح خانی کی تھی کہ اللہ کے تو اپنے محبوب کے صدقے نہ اے عزت کرنا اے مقام دیتا کہ تینو شرم نہیں ہوگی کہ تم اور جناب اشتان لے کے دینا ہے کہ تاریخ لے کے دینا ہے کہ میرا لبیک نہ طلب کوئی نہیں اور تینو سمجھ نہیں عبداللہ بن ابی میں ان کی دفعہ کھانا ہاں بھائی عبداللہ بن ابی مجھے رہنا آؤ میں انہیں کم کرنا اس نے سمجھا تو میں پیچھا ہٹ جانا تھا کھڑے ہو رہے میں شکست ہو جانی کہ صحابہ دے حوصلے پست کرنا سلطان نہ اے جان لو کہ جڑے کو رپورٹ والے بندے وہ بھی جان لو گل اس تیرا نال میں بکری ساری کر چھڑی سی پیر شفیق صاحب کا سمجھ آ گئی تے سارے تسی جان لو انشاءاللہ اے ذہن وچ رکھو اساں کرنا رسول اللہ واسطے رکھیاں سانو کوئی جان دی لوڑ نہیں کسے شے دی لوڑ اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں دی امیر المجاہدین گئے نے نا ہم تے موت نال ہور پیار ہو گیا اسی طرح سکج کے گل کرنے ہیں اور کچھ لوکھیاں منزلاں پاریاں سن کچھ گل وچ غماں دا تاؤ بھی سی کچھ اوکھیاں منزلاں پاریاں سن تے کچھ عمرانی حکومت بھی ظالم سی کچھ عمرانی حکومت بھی ہاں جی کچھ اوکھیاں منزلاں پاریاں سن کچھ گل وچ غماں دا تاؤ بھی سی کچھ شہر دے بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی کی منہ رہ کے جائے گا قیامت والے دن حضور کے سامنے کہ یا رسول اللہ جب یہ گل ہوئی سی نا اس فرانس سے خنزیرانی تو میں اس کو پہلے لے کے دے چڑیا تھا کہ میرے کو پھڑ نہ لگے میرے ٹھیکے نہ خراب ہو جانے ٹھیکے لانے پیر شفیق صاحب بڑے پیسے تھے سمجھ آ گئی یہ نہ سمجھا سارے ٹھیکے نہ خراب ہو جانے تو اپنے ٹھیکے کو کہا رہے ہو انہوں نے شرم نہ آئی کہ ہونا وقت کا مردان ہے سیدنا صدیق اکبر پگڑی بچائی اور بولو جی بچائیے مال بچایا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سان حضرت امیر ایسا صدیق کیوں جی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں گھر کی پرواہ کی تھی تو بوٹے ماں کی پرواہ کی تھی اپنے غلام لونڈیاں تجارتاں کی پرواہ کی تھی تیریاں بچیاں
شام سے قربان تو پھر سب سے ڈنگ بھی کھاتے ڈنگ بھی کھاتے تھے ایڈی ہلائی بھی نہیں ڈنگ بھی کھاتے تھے کی ہو گیا جب 3-4 دن ہاتھ کڑی لگ جائے گی تو کیڑی چھت ڈگ پونی تو ایڈا بوجھ دے لے بوجھ دلا تیرے شرم نہ آئی تو یہ کام کرنا لگا کہ حضور دے غلام میں بالکل یہ گل پکی کی ہے کہ اپنے دوتے لکھ لو کہ جنہاں نام سنا لکھ کے دیتا ہے نا جناب انہوں نے بالکل نہیں سجا سی محفل کیوں سجے ہو یار انہوں نے محفل ایک عیشی مصطفیٰ تو دین گے جنہیں آپ ٹھیکے مقابقہ کے ہوتے ہیں وہاں سوانے پیسے نہیں دے یہ تو تھوڑے دیو تم راہ جاب گاڑی بھی کٹ دے یہ بھی میں تم دسا یہ عاشق کو راج گاڑی بھی کٹ دے یہ تو پیسے تھوڑے دیو یہ تو لفافہ تھوڑا میرا یہ انڈیا کا نام بھی کر دے نہیں اقبال بڑا کسی پوچھا اقبال دا سنہ کی گل ہے کیا میں پاکستان کو پہلا دی گل ہے نا وہ تو بھی دو طرح کے گروہ بن گئے نا مولوی حسن 2 طرح دے ہے پیر بھی آئے 2 طرح دے ہے 2 طرح دے لوگ آ گئے مدرسے والے بھی 2 طرح دے ہو گئے تو کی گل ہوئی اقبال بڑا کسی پوچھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے اقبال بڑا کسی پوچھا لفظ اقبال اسی وینے کہ ہوتے بھی داڑیاں نے ایدے بھی داڑیاں نے ہوتے بھی بڑے بڑے مدرسے نے ایدے بھی بڑے بڑے مدرسے نے تقریرہ وہ بھی بڑیاں لکشے دار کرتے ہیں تقریرہ یہ بھی بڑیاں لکشے دار کرتے ہیں مگر کچھ لوگ قائد اعظم کے کافر اعظم کا فتویٰ لاندے نے نال آندے نے شکر ہے اسی پاکستان بنان دے گناہ شامل نہیں ہوئے کہ کچھ لوگ نے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر سید محمد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں شیر محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد علی جناب دے نال کھڑو گئے کہ ہتھاں ہاتھ پا کے ایک گل کر دتی ہے انہاں نے کہ محمد علی اگر پاکستان بنان دی تاریخ تو چھڈ بھی دتی اللہ دی عزت کی قسم ہے جدوں تک ساڈے جسم وچ جان ہے اسی چین نہیں پاواں گے جدوں تک ملک پاکستان بنا یہ گل پوچھی کسے نامہ اقبال کو انہاں آکھیا مولویاں دے روڑے پے گئے مولویاں دے جھگڑے پے گئے آ فضل الرحمان دا پیو جڑا سی ہاں جی سمجھ آ گئی ہاں مولویاں دے روڑے پے گئے مولویاں دے جھگڑے پے گئے ایک قائد اعظم آندے نے وہ کافر اعظم آندے نے اے جنسی والے بندے یہ کبھی نوٹ کرو قائد اعظم کو کافر اعظم نے آکھیا تے قائد اعظم نے آکھیا مڑ کے تسی ساڈے پیچھے لگ جاندے ہو ہاں جی ساڈے پیچھے لگ جاندے ڈنڈا لے کے دیا تری تے میں کرے کی کرن لگے نے جی کی کرن لگے نے اے کرن لگے نے کہ اس جناب کشمیر آزاد کرا دے کی کرن لگے تری لگے کرے اسی ڈاکٹر آپ کے صدیقی نو واپس لے کے آؤں کی کرن لگے نے اے کرن لگے نے اسی دہلی دے لال قلعے دے اسلام دا پرچم لہرانا ہے کی کرن لگے نے طریقہ اے کرن لگے نے جناب اساں بابری مسجد دا بدلہ لینا ہے کی کرن لگے نے ہن طریقہ مڑ مڑ کے غلط رپورٹ بنا دے ہو بے ایمانی مان دے ہو جھوٹ بول دے ہو اور نہیں پتا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے بندے تے اللہ تعالی دی لعنت گلنا ہے نوٹ کرنا ہے ہاں جی میں عرض کی کر رہا سا توجہ کرو ذرا لوگ کہا کیا کی کریے قائد اعظم کیوں کہ گل کا علامہ اقبال یہ گل تو دس تو تے گاڑی منڈا ہے ہاں جی تے تو دس نہ گل کی ہے اسی انہاں دے نال لگ جائیے یا انہاں سجداریاں دے نال لگیے پیر سید دیدار علی شاہ دی گل بنی ہے محدث علی پوری دی گل بنی ہے میاں شیر محمد شرف پوری دی گل بنی ہے یا انہاں لوکاں دی گل بنی ہے کہ جڑے جناب قائد اعظم تے کافر اعظم دا فتویٰ لاندے نے گل کرن اسی کی کریے کہ علامہ اقبال نے آکھیا آپ کہاں سن میری تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے فرمایا تو میرے کو جڑی گل پوچھی ہے آئے نہ جواب لے لے وجہ بھی انہاں مولوی سمجھنا ہے وجہ بھی انہاں نعت خان سمجھنا ہے فرمایا میرے وقت دا محدث بھی بڑا ہوئیے مفسر بھی ہوئیے محدث بھی ہوئیے محقق بھی ہوئیے مدقق بھی ہوئیے علامہ بھی ہوئیے قائد بھی ہوئیے لیڈر بھی ہوئیے چیف علی کمانڈر بھی ہوئیے سب تو بڑا سپر سالار بھی ہوئیے سب تو بڑا سکالر بھی ہوئیے تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے اور جناب خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے اور اکیلے اقبال نے جڑی گل کی تھی آپ فرمان لگے کہ جناب وہی ہے تیرے زمانے کا امام ہر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بے فرمایا تیرے وقت دا بڑا محدث مدقق مفسر مبلغ اور یہ جو حاضر و موجود سے تمہیں بیکار کرے جڑا اس شہر کی پروانہ ران دے نہ نومبر دا مہینہ میں
اور نہیں سمجھ آئی نہ نومبر کا مہینہ بیٹھے نہ 103 کا بخار بیٹھے نہ پولیس کے کنٹینر بیٹھے نہ لاٹھی چارج بیٹھے نہ ربڑیاں گولیاں بیٹھے نہ شہر بیٹھے پورا ملک پورا اسلام آباد جہاں کر دیتا جائے ترے دن اور ہفتہ پہلا ہر پولیس آگے چھاپے مارے دروازے توڑے مسجد سے مدرسے دے تقدس کو پامال کرے چادر سے چار دیواری دے تقدس کو پامال کرے یہ جڑا پھر بھی یہ تو فیض آباد جا کے تے جناب انہاں برسیاں گولیاں آسمان دے بادل آکھن اسا آج ہی بچنا ہے بجلی آکھے میں آج ہی کڑکنا ہے تے عمرانی حکومت آکھے اسا ظلم دی انتہا آج ہی کرنی ہے شہر کر گولیاں بھی سٹن واٹر کینن سے سٹن اور طرح طرح دے تکلیفاں اور کارکنان پھڑ بھی رہے کسی کا سر پھٹ جائے کسی کی زار ٹوٹ جائے کسی کی لاکھ ٹوٹ جائے کسی کو پھڑ کے جیل میں کوٹھی میں ڈال کر پھر بھی زمین تو 4 فٹ اچھال کے جگہ پیرے کرو تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ لگائے وہی ہے تیرے زمانے کا امام بارہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پر میں بولیا تیرے زمانے کا امام بارہ جو تجھے حاضر و موجود سے نہیں غلطی سمجھ آئی جو تجھے حاضر و موجود سے تجھے حاضر و موجود تو بیزار نہ میں ممپڑی کا چسکا بھی ہومی ربے ہیٹر بھی ہومی سے کہ کمبل بھی اتے ہومی ہومی تو محفل نار دا ٹھیکا بھی لفافہ بھی تو پھر کتا تن سمجھ نہیں آئی پھر اجے تن سمجھ اور موت کی آئینے میں دکھا کے تصویر یاد موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے تصویر یاد جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے سمجھ آ گئی اینی موت کے شیشے سے یار کی فوٹو بخائے نا تو ایمانداری لڑ دسو جنہیں ساڑھے پہلے 8 شہید ہوئے نے فیض آباد انہیں جو کسی کانٹ میں گولی کھا دی حافظ عظیم شہید ہوئی سے گولی رہا مچھر دیتے تھے ساڑھا کوئی ایک بھی کارکن ایسا نہیں جنہیں کانٹ میں گولی کھا دی اور کانٹ کے اندر کیتی بھی نہ سمجھ آ گئی اسی تو جدو بھی میدان ہے کہ ادھر آ ستنگر ہنر آدم آئے تو تیر آدم ہم جگر آدم آئے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی سزارا میں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں ہاں جی تسی کی سمجھ دے ہو جناب ان کی کہا جان گے لبیک والے دب جان گے نہیں یار 16 تک ہماری ساڑھی قیادت کی تھی یہ 16 تک اسی چوکو 17 میں جنہیں آجر آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ لبیک اللہ لاندے گا نہیں حضور کے شیر مدان ہے کیا ہوگا نا اسی پہلے جنہوں گئے لیکن باغ توجہ در سنو حضور لیکن باغ گئے نا لیکن باغ کو جانا فیض آباد انہاں ظلم دی انتہا کی ہے بہت ظلم کی ہے پر انہاں سمجھ نہیں ہم یہ بندے نے کہ جن نہ آئے نا کہ شہل اثر کر دیں انہیں شہلہ سن کیا اتنا بھی تکلیف سے ہوتی ہے نا مگر جب اندر عشق کا بھامٹ بڑھتا ہوئے نا سمجھ نہیں آئی جب عشق کا بھامٹ اندر جب عشق کا بھامٹ اندر بڑھتا ہوئے نا تو پھر تکلیف کی شاید مولانا جامعی نے چھوٹا کر دیتی ذرائے درد دل جامی بدل کا آپ کرنی سینہ سوزا دل کپا ماہی سے آپ آئے فرمایا میں تو جلدی آگ لائے ذرا سمندر ہے سکر تو سمندر آگ لگ گیا اے اونے جڑے سمندر ہے جاگے لانا آئے نے اے اونے جڑے دریا میں جھوڑے پان آئے نے دشت و نشر ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے انار نقرار میں رنگ بوبے چمن اور بھی آشیاء اور زندگی آجی زندگی ہے تسی کی سمجھ لو گا اس کے نہ پڑھ کے گرفتاریاں کر کے فورس شیڈول لا کے جس کے نہ ڈرا لانگے یہ فورس شیڈول تو ڈر رہے ہے نہیں نہ بندے سمجھ آ گئی
اچھا یہ فورتھ شیڈول لگتا ہے ڈاکواں دے کیوں جی جڑے بندے پڑھے لکھے ہو دس سمجھیے نہیں فورتھ شیڈول وڈے ڈکیٹ انہاں تے لگتا ہے جی وہ وڈا قاتل خطرناک ہوئے وہ تے فورتھ شیڈول لگتا ہے اساں کوئی ڈاکہ ماریا نہیں اساں کوئی قتل کیتا ہے نہیں اساں کوئی ظلم و ستم کیتا ہے نہیں اسی پاکستان دے خلاف کوئی گل کی تھی تو پھر ساڈے تے فورتھ شیڈول کیوں فورتھ شیڈول تے لگنا چاہیے سی جناب وہ دیتے جڑا ملک دا مال لوٹ کے باہر کر گیا اگر فورتھ شیڈول لگانا تھا تو فورتھ شیڈول کو لگانا تھا اس پر جس نے اسلام آباد کے اندر سرکاری سطح پہ مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی اگر فورتھ شیڈول لگانا تھا تو اس پہ لگانا تھا جس نے وزیر خان مسجد کے اندر مجرے کرائے اگر فورتھ شیڈول لگانا تھا تو اس پہ لگانا تھا جس نے کرتارپور بارڈر سڑکوں کے لیے کھول دیا فورتھ شیڈول لگانا تھا تو اس پہ لگانا تھا جس نے رنجیت سنگھ کا مجسمہ نصب کیا اور رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب کہا یہ وہ بدماش ہے رنجیت سنگھ جس نے بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے جس نے جناب بیسیوں مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹی یہ وہ رنجیت سنگھ ہے جس نے گورنر کی بیٹی شرف النساء کی قبر کو کھود کے اندر سے کنان اور تلوار کو باہر نکالا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب کہا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جسے خاتم النبیین کا لفظ بھی پڑھنا تھا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جسے سورہ اخلاص پڑھنے کا یا اس پہ لگانا تھا جسے سورہ کوثر پڑھنے کا یا اس پہ لگانا تھا جسے سورہ ناس پڑھنے کا یا اس پہ لگانا تھا جو 126 دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ مسلمانوں کی بچیوں کو نچاتا رہا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے پر مسلمانوں اور غریبوں کی جھوپڑیوں میں بلڈوزر پھینک دیے فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے جاتی موت مندروں کے ٹالر لگائے فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے مورتیوں پہ دودھ چڑھایا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جو ہندوؤں کے ساتھ جا کے ہولی اور دیوالی میں شرکت کرتا ہے فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے چوری بلونا کو اس ملک سے فرار کیا یا فورتھ شیڈول اس پہ لگانا تھا جس نے آج کے رسول ملک ممتاز قادری کو دستہ دار پہ لٹکا دیا تھا ہٹ کے تم فورتھ شیڈول ہم پہ لگاتے ہو سن لو قسم ہے رب کائنات کی عزت کی مجھے نہیں تم لاکھوں فورتھ شیڈول لگا دو اگر تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ ہمارا جرم ہے اگر لبیک کا نعرہ لگانا یہ ہمارا جرم ہے اگر حضور کی ناموس پہ پیرا دینا یہ ہمارا جرم ہے اگر
مظلوموں کی امداد کے لیے ہم پہنچے، شام اور یمن میں امن قائم ہم کرائیں گے، سمجھ آ گئی؟ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم سلطان محمود غزنوی کے وارث ہیں، ہم جناب محمد بن قاسم کے وارث ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کا دوپٹہ اترا تھا تو وہ چلا کے کہنے لگی کاش آج ماں کی عزت جاننے والا کوئی نوجوان ہوتا تو 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حجاز سے چلا اور اس نے آگے سندھ بھی فتح کیا، اس کے سر پہ چادر بھی ہوتی۔ آج لاکھوں بچیوں کے سروں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، بلکہ تم تو عطا اللہ خانی سے خجوی کے گانے سنا کر الیکشن کی کمپین چلاتے ہیں، نچنا نے عمران نال کی ہے، ایسے غلیظ الفاظ جیسی بڑی کرتوت دس نہیں سکتے، پر اپنا پتہ کوئی نہیں۔ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانے، سمجھے؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، خدا اپنے دام میں سیاد آیا، ہمیں نہ چھیڑو دل کو۔ اور بات بالکل صاف سی ہے، سیدھی سی ہے، 17 سے پہلے فرانس کے سفیر کو ان لوگ سے دفع کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 فروری کو یکجہتی کشمیر ریلی چکوال شہر کے اندر ہو رہی ہے، آپ تمام آباد اس میں شرکت کریں۔ ہم صرف انشاءاللہ تعالیٰ یکجہتی کے لیے نہیں جائیں گے، ہم کشمیر آزاد کرنے کے لیے بالکل انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے، ان کے شعروں کو وقت دور نہیں ہے۔ جب یوں لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے غلام کشمیر میں نہ کرتے، پھر کشمیر سے ہوتے ہوئے ہم سری نگر بھی جائیں گے، سری نگر سے ہوتے ہوئے کشمیر میں جائیں گے، اور پھر جناب کے آگے کشمیر سے ہوتے ہوئے ہم دہلی کے لال قلعے پہ اسلام کا پرچم لے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا۔ بس اپنے حوصلے بلند رکھو، اپنی جناب ہمتیں جو بلند رکھو، اپنے حوصلے پس نہ ہونے دینا۔ جو خواب میرے امیر المجاہدین نے دیکھا تھا، اب اس خواب کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ سمجھ آگے نا جی؟ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرو، بات ایک ہی ہے، انہیں جانا نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا، اللہ اس آدمی کو قبول فرمائے۔ وما